کوشش کی کہ میاں بیوی کے بیچ میں نا اتفاقی دور ہو جائے، اس کے باوجود نا اتفاقی ہے، مان لیجئے، تو اب طریقہ یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی کو، شوہر اپنی بیوی کو ایک طلاق دے، اور وہ بھی جب وہ پاکی کے ایام میں ہو، جب وہ ناپاکی کے دنوں میں نہ ہو، اس وقت اس کو ایک طلاق دے، ایک، اور پھر انتظار کرے۔ انتظار کیوں کرے؟ ہو سکتا ہے دل میں جو دوریاں ہوں وہ کم ہو جائے۔ It's called period of reconciliation, when the husband and the wife gets chance to come together. ہو سکتا ہے دونوں رجوع کر لیں، یہ ممکن ہے، ہو گیا تو اچھی بات، میاں بیوی کی طرح رہنے لگے تو ٹھیک، وہ ایک ہی ہو جائے گی، اس کے بعد وہ کوئی دقت نہیں۔ اب ایک مہینہ بیت گیا، پھر پاکی کا ہی ایام ہونا چاہیے، آپ کی بیوی سے من مٹاؤ نہیں مٹا ہے آپ کو، تب آپ نے اس کو پھر پاکی کے ایام میں دوسری طلاق دی۔ الطلاق مرتان، دو، ٹھیک ہے نا؟ اب اس کے بعد جب تیسرا مہینہ 2 مہینے کے بعد آپ نے رجوع نہیں کیا، ابھی بھی چانس ہے بیوی کو واپس لینے کا، گرچہ پھر سے نکاح پڑھانا پڑے گا، پھر سے نئی مہر متعین کرنی پڑے گی، لیکن وہ بیوی ابھی آپ کے لیے مطلقاً حرام نہیں ہوئی ہے۔ آپ نے دوسرے مہینے میں بھی رجوع نہیں کیا، اب تیسرا مہینہ آیا، پھر پاکی کے دنوں میں اگر آپ نے اس کو طلاق دیا پھر سے، تو یہ طلاق دینے کا احسن طریقہ ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن کچھ لوگ جن کو علم نہیں ہے، جو جاہل ہیں، شریعت سے دور ہیں، انہوں نے کبھی اگر ایک محفل میں اپنی بیوی کو 3 بار طلاق دے دیا تو گرچہ یہ ناجائز ہے، ناپسندیدہ ہے، اس کا افیکٹ ہو جائے گا۔ ابھی سپریم کورٹ کے سامنے انڈین لا انسٹیٹیوٹ میں میرا لیکچر ہوا، تو وہاں مہیلا سماج کی بڑی خواتین موجود تھی، ان کا ذکر ہوگا ابھی۔ نہیں، یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، سوال کرنے لگی کہ جب 3 طلاق ایک مجلس میں دینا ناجائز ہے تو اس کا ایفیکٹ کیسے ہو جائے گا، اس کا رزلٹ کیسے ہو جائے گا، اس کا اثر کیسے ہو جائے گا؟ میں نے کہا ارے آپ بنیادی طور پہ سنیے، قرآن مجید میں ہے گالی مت دو، فحش کلامی مت کرو، ہے کہ نہیں ہے؟ یا ایک بے گناہ کا خون کرنا ایسا جیسے پوری انسانیت کا خون کرنا، ٹھیک؟ اب اگر کسی نے مرڈر کر دیا، پولیس پکڑنے آ گئی، کہا نہیں جی مجھے مت پکڑو، کیوں؟ کہا دیکھو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ مرڈر، بے گناہ کا مرڈر کرنا ایسا ہے جیسے پوری انسانیت کا خون کرنا، تو پولیس کیا کہے گی؟ کہ یہ بے وقوف، حکم تو وہی تھا کہ تم کو یہ کرنا نہیں ہے، لیکن اب کر دیا تو سزا ملے گی۔ اسی طرح حکم وہی ہے کہ ایک مجلس میں 3 طلاق دینا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی دے دے گا تو وہ ہو جائے گی۔ پھر آگے علمی گفتگو پہ آتا ہوں، پہلے اس پہ صحابہ کا اجماع ہے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی اجمعین، all 4 schools of Islamic jurisprudence, it is a consensus that triple talaq if uttered in one sitting, all like, however if someone utters the effect will take place, very clear، ٹھیک ہے؟ ایک اور بات میں عرض کر دوں، برا نہ مانے آپ لوگ ماشاءاللہ، اور مجھے سچ بولنے میں چھوڑی بھی جو ہے شرم نہیں آتی ہے، الحمدللہ پکا والا حسینی ہوں میں، تالی نہ بجایا کرے، ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ بہت لوگوں نے تالی بجایا، سبحان اللہ کہہ دیں، الحمدللہ کہہ لیں، تالی بجانا ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ خیر، میں اگلی بات آتا ہوں، دیکھیں میں بھائی شرماتا نہیں ہوں، الحمدللہ سچ بولنے میں۔ آج لوگ نکڑ پہ کھڑے ہو کر سگریٹ پی رہے ہیں کہ نہیں؟ لڑکے جو ہے ماں باپ کے گالی سے بات کر رہے ہیں، تو جب اتنے گندے کام کرنے میں لوگوں کو شرم نہیں آ رہی تو مجھے سچ بیان کرنے میں شرم کیوں آئے گی؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ بھائی یہ 3 طلاق کا حق مرد ہی کو کیوں ہے، عورت کو کیوں نہیں؟ اب مسئلہ سمجھیے، آرٹیکل 25 نے کیا بولا؟ Every person living in India has got full right to practice his religion and to propagate his religion, provided this does not contain law and order situation. ہر شخص جو اس ملک میں رہ رہا ہے اس کو اپنے مذہب پر عمل کرنے، اس کے فروغ کرنے کا پورا اختیار ہے، حتیٰ کہ کوئی سماج میں بےہودگی اور بے حیائی نہ پھیلے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن آرٹیکل نمبر 14، یہ جو پوری ہمارے پرسنل لا پر حملہ ہو رہا ہے، بڑا تعجب ہوتا ہے، لوگ پوری تقریر کرتے ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آتا اصل مدعا کیا ہے۔ اصل مدعا ہے آرٹیکل نمبر 14،
آرٹیکل نمبر 14 کہتا ہے کہ اس ملک میں رہنے والے تمام لوگوں کو برابر کا حق ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، کسی بھی دھرم کا ہو، جاتی کا ہو، اور کہیں بھی پیدا ہو، جو یہاں رہ رہا ہے، جو یہاں کا باشندہ ہے، اس کو برابر کا حق ہے، یعنی ہر مرد کو اور ہر عورت کو برابری کا حق ملنا چاہیے. یہ ہے آرٹیکل نمبر 14. اب گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ دیکھیے یہ جو 3 طلاق کا اختیار اسلام میں مرد کو ہے یہ عورت کو نہیں ہے، لہٰذا اس کو ہٹانا پڑے گا، کیونکہ یہ حق جو ہے آرٹیکل نمبر 14 سے ٹکرا رہا ہے. آرٹیکل نمبر 14 میں کہا گیا کہ مرد اور عورت کو برابری کا حق ملنا چاہیے، چونکہ عورت کو طلاق دینے کا حق نہیں ہے، لہٰذا یہ 3 طلاق کو ہٹایا جائے. یہ اصل مسئلہ ہے، سمجھ لیجئے. میں دیکھتا ہوں کئی، کیونکہ اکثر آج کل آپ دیکھیے پچھلے 15 دن میں کم سے کم 20 لیکچر کیا ہوں اس ٹاپک پر. ہر جگہ جاتا ہوں تعجب ہوتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو بتایا نہیں جا رہا کہ اصل مدعا یہ ہے آرٹیکل نمبر 14 برابری کا حق. تو کیا کریں گے بھائی؟ مرد اور عورت برابر ہیں؟ اگر آپ نے کہہ دیا نہیں تو بولیں گے روڑی وادی ہے، پراچین وچار دھارا کا ماننے والا ہے، عورتوں کا مخالف ہے. ہاں کہہ دیا بنا سوچے سمجھے، ہاں بہت ذہین ہے، دانشور ہے، ہی از اے ریفارمر، انٹلیکچوئل، اور مسلمانوں کا آپ کو پیشوا بنا دیا جائے. ایک چیز سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے عورت اور مرد برابر ہیں. اگر 2 رکعت نفل نماز عورت نے پڑھا اور مرد نے پڑھا، دونوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں برابر ثواب، بشرطے کہ دونوں نے ایک ہی قواعد کے ساتھ پڑھا. لیکن عورت اور مرد کو بعض معاملوں میں فوقیت ہے ایک دوسرے سے. مثال کے طور پر 2 بچے ہیں، دونوں کو 600 میں سے 520 نمبر آئے، اس کو بھی 520 اس کو بھی 520، لیکن سائنس میں اس کو زیادہ ہے، میتھ میں اس کو زیادہ ہے، انگلش میں اس کو زیادہ ہے، ہندی میں اس کو زیادہ ہے. اوور آل دونوں برابر ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن کچھ سبجیکٹ میں یہ زیادہ ہے، کچھ سبجیکٹ میں وہ زیادہ ہے. اسی طرح اسلام کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مرد اور عورت برابر ہیں، لیکن کچھ معاملوں میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو اونچا مقام دیا ہے، کچھ میں مردوں کو دیا. یہ کہنا کہ ہر معاملے میں برابر ہے، یہ جو ہے کیا بولوں، جہالت کی انتہا ہے. اس کو سمجھ لیجیے. آئیے ہم آرٹیکل 14 کی طرف بات کرتے ہیں. پہلی بات، اسلام میں اچھا مسلمان کون ہے صاحب؟ ایک صاحب کہیں بھی میں قرآن کو نہیں مانتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نہیں مانتا، کیا وہ مسلمان ہوگا؟ یہ بات تو کلیئر ہے نا. مسلمان ہونے کے لیے اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم، قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی آخری فائنل کتاب ماننا، صحیح ہے نا؟ جو قرآن مجید کو ہی نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہے. کلیئر؟ وہ پھر اسلام پہ اعتراض کر سکتا ہے بحیثیت نان مسلم، وہ مسلمان کہلا کر پھر بات نہیں کر سکتا صاحب. تو قرآن مجید میں طلاق دینے کا اختیار، رائٹ، اتھارٹی صرف مرد کو ہے. یہ سمجھ لیجئے. اب اس پہ چونچا نہیں کر سکتے ہیں آپ، یہ کیسے ہو گیا؟ کیوں؟ آپ مانیے یہ اللہ تعالیٰ نے، میں وہ اگر وقت ہو جائے گا جتنی بھی آیتیں ہیں وہاں میسکولین از بینگ ایڈریسنگ اے فیمینن، وہاں اگر عربی زبان سمجھتے ہیں تو وہاں جو ہے مذکر جو ہے مؤنث کو مخاطب ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مخاطب ہو کر ان کی بیویوں کی طرف جو ہم سب کی مائیں ہیں ان کی طرف جو ہے مخاطب فرمایا ہے. یعنی استریلنگ جو ہے، پلنگ جو ہے استریلنگ کو سمبودھت کر رہا ہے. تو قرآن مجید میں طلاق دینے کا جو اختیار ہے، رائٹ ہے، اتھارٹی ہے، وہ صرف مردوں کو ہے. لیکن ایک بہت بڑا لیکن ہے جس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اور ہماری بہنیں جو آئی ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ بھی سن لیں، جن کی ہو گئی ہے وہ بھی سن لیں، اور نوجوان بچے جو گٹکا کھا کے گھومتے ہیں وہ بھی سن لیں. گٹکا نہ کھایا کریں، صحت کے لیے بری چیز ہے. مرد اپنی یہ طاقت، اپنی اتھارٹی اب اپنی بیوی کو دے سکتا ہے. یہ جو 3 طلاق دینے کا اختیار مرد کو ہے، رائٹ ایٹ دا ٹائم آف نکاح، نکاح کے وقت اگر بیوی کہے کہ دیکھیے یہ جو 3 طلاق دینے کا حق آپ کو ہے یہ آپ مجھے دیجئے، 3 میں سے وہ تینوں مانگ سکتی ہے، دونوں مانگ سکتی ہے، ایک مانگ سکتی ہے. اور اگر مرد تیار ہو جائے اس کو تفویض کرنا ہوتا ہے، طلاق دے دینا ہوتا ہے، جس کو طلاق تفویض کہتے ہیں. اب اگر بیوی نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے 2 اپنے پاس رکھیے، ایک مجھے دے دیجئے، تو مرد نے کہا ٹھیک. اب نکاح کے وقت یہ کہا جائے گا
प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट शर्त के साथ कि इस शौहर ने अपने जो 3 तलाक का इख्तियार था ये 2 अपने पास रखा, एक अपनी बीवी को दे दिया। अब जिंदगी में ये मर्द उसको 10 तलाक भी देगा तो वो माने नहीं जाएगी जब तक कि वो बीवी अपना 1 तलाक ना दे दे। मालूम है हमारे बच्चों को, हमारे बच्चों को तो पूछा जाए बेटा वजू में फर्ज कितना है नहीं बता पाएंगे, लेकिन पूछिए कि पिछले जुमा को कौन सी फिल्म रिलीज हुई थी मकराना में, बता देंगे। क्या भाई फिर बात करते हैं हमको कौम के लिए कुछ करना, अरे करिए, लेकिन रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। ये नहीं जैसा अभी हमारे हजरत उस्मानी साहब फरमा रहे थे, एक दिन जोश में आए फिर जाके रात को 9 बजे टीवी घुमा लेंगे। भाई प्रॉपर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस, मंसूबाबंद तरीके से काम करना है। खैर बीवी ने कहा ठीक है आपने मुझे 1 दे दिया, ये भी हो सकता है 1 आप अपने पास रखिए, 1 मुझे दीजिए, 1 काजी साहब को दीजिए। मालूम है आपको तलाक के तफवीज, मर्द ने कभी तलाक दे दिया, बीवी ने दे दिया, 1-1 हो गया। अब जो काजी साहब हैं जब तक वो ना देंगे वो होगा नहीं। अगर हमारे मैंने कहा नहीं कभी सुना किसी मौलाना को 3 तलाक देते हुए, क्योंकि जिनको शरीयत मालूम है वो ये गलती नहीं करते। जुमा जाएंगे नहा कर जो है बिना जो है सुन्नत पढ़े हुए फर्ज पढ़कर सलाम पेड़ कर चले जाएंगे, फिर कहेंगे हम दीन के ठेकेदार हैं। वी आर द पीपल ऑफ कुरान एंड सुन्ना, वी डोंट डू तकलीद, एंड व्हाट यू आर डूइंग एक्चुअली फॉलोइंग शेख गूगल और इंटरनेट। कभी और बात करेंगे। खैर तो तलाक के तफवीज समझ लीजिए, औरत को ये अख्तियार मर्द देगा, ठीक है, क्यों नहीं जाता है। अच्छा शादी के बाद भी ये हो सकता है, मान लीजिए आपकी शादी हो गई, ये 5 साल हो गए, आज अगर आपकी बीवी कहे कि मुझे दीजिए और अगर आप तैयार हो गए ठीक है मैं 2 में से 1 तुमको दे रहा हूं, तो तलाक के तफवीज शादी के 5 साल 10 साल बाद भी उसको मुतय्यन किया जा सकता है। समझ ले। तो जो आर्टिकल नंबर 14 की बात हो रही है ना, मर्द और औरत को बराबरी नहीं है, वो यहां पे बिल्कुल क्लियर हो गया। इस्लाम ने पूरा हक दिया। जरूरत है मस्जिद जाने की, जरूरत है 5 वक्त नमाज पढ़ने की, जरूरत है शरीयत पढ़ने की, वो जाकर बेहुदा और गंदी फिल्में और चटियाने की और व्हाट्सएप की जरूरत नहीं है। दीन जानो फर्ज है। तो ये हमारी मां बहनें बिल्कुल मुतय्यन समझ लें कि ये पूरा हक है। क्यों नहीं जाता, अमली तौर पे करके देख लीजिए। कल इनकी शादी होगी, ये शादी के वक्त कहेंगे कि मुझे जो इनकी बीवी होने वाली बीवी कहेगी कि आपको जो 3 तलाक का हक है वो मुझे दीजिए, तो ये क्या कहेंगे? कहेंगे चलो भाई दूसरा लड़का ढूंढ लो, मैं तो जा रहा हूं। यही होगा ना, बिकॉज इंडिया इज ए मेल डोमिनेटेड सोसाइटी इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कैस्ट एंड कलर।